بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان لوگوں کے متعلق تو بتاؤ جو ساری زندگی مال و دولت جمع کرتے رہے، لیکن ان کے جمع شدہ مال نے مرنے کے بعد انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ کیا وہ سب کے سب قبروں میں اکٹھے نہیں ہو گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں بسر کی مگر پھر بھی سیر نہ ہوئے، اب وہ کہاں چلے گئے؟ کیا تم ان کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ وہ بڑی اچھی جگہ پر ہیں، یا پھر وہ قید کر دیے گئے ہیں کہ واپس نہیں لوٹیں گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا نے دھوکے میں مبتلا رکھا؟ اللہ کی قسم، وہ محض شہوات کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے۔ کہاں ہیں وہ جن کی خاطر اسباب نے غفلت کے جال بنے، یہاں تک کہ وہ ان میں پھنس گئے؟ جب ان کے پاس پیاروں میں جدائی ڈالنے والا یعنی موت کا فرشتہ آیا تو وہ اس کی ہیبت سے لڑکھڑا کر عجز و انکساری کرنے لگے، لیکن پھر بھی اس نے ان کے درد و الم کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں ان کے اہل و عیال سے دور کر دیا۔ تو ان کے گھر والے اور دوست ان پر رونے لگے۔ افسوس ان پر کہ خود تو زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کو ان کے اعمال کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا اور انہیں بھلا دیا۔ سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے تو مرنے والے نے حسرت کی زبان سے اپنے ان احباب کو پکارا، اے کاش تم سن لو اور اس انسان پر رحم کرو جو قبر میں دفن ہے، جس کے پاس نہ تو کوئی ایسا عمل ہے جو اس کی نجات کا باعث ہو اور نہ ہی کوئی غم گسار کہ اس کے غم کا مداوع کرے۔ انہیں افسوس و ندامت کا جام گھونٹ گھونٹ کر پینا پڑا۔ کیڑوں نے ان کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں تاکہ دن کو روزہ رکھیں اور رات بھر جاگ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ ہائے افسوس، وہ اپنے بوئے ہوئے اعمال کی کھیتی کاٹ رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ جلدی کرو، تمہارے سامنے پل صراط اور حساب و کتاب کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ نزا کی سختیاں سر پر کھڑی ہیں۔ وہ دن آیا چاہتا ہے جس میں تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ اہل و عیال نفع دیں گے، نہ ہی مال و دولت اور کوئی دوسرے اسباب۔ یہاں تو جنت کی نعمتیں ملیں گی یا پھر جہنم کا عذاب۔ ہر ایک زبان حسرت سے پکار رہا ہوگا، ہائے افسوس، یہ کیسا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ اے وہ شخص جس کو شہوات نفسانیہ نے گھروں میں دھکیل دیا، اور اے وہ شخص جس نے اپنے ظاہر و باطن کو حرام اشیاء سے آلودہ کر دیا ہے، اور اے وہ شخص جس کے نامہ اعمال کو دیکھنے سے آنکھیں بھی کتراتی ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اے لوگو، اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت کیا ہوگی جب سکرات موت کا ظہور ہوگا اور نامہ اعمال پھیلا دیا جائے گا، جو نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا نہ بڑے کو۔ ہے وہ شخص جس پر لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں اور وہ خواہشات میں گرا ہوا پیچھے رہ گیا ہے، جس نے اپنی عمر ٹالم ٹول کرتے ہوئے اور بےہودہ کاموں میں گزار دی۔ ہے وہ شخص گناہوں پر جس کا دل سخت ہو چکا ہے اور جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو نہیں بہتے۔ ہے وہ شخص جس کے بال سفید ہو گئے پھر بھی وہ نافرمانیوں پر ڈٹا ہوا ہے۔ کتنی ہی بار تو نے علام الغیوب رب عز و جل کی نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کیا؟ کس چیز کی بنا پر تم راہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہو؟ اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ موت اللہ کی جانب سے تمام خیر و شر کے ساتھ سب سے پہلے تم پر وارد ہوگی۔ اے بھائیو، اپنے رب کی بارگاہ میں اچھے انداز سے حاضری کی تیاری کرو۔ کب تک تم اسی طرح لہو و لعب میں مبتلا ہو کر ہنستے رہو گے؟ عنقریب لوگ تمہاری موت پر افسوس کرتے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ تم پر افسوس، کتنی دفعہ تم واعظ و نصیحت کے اجتماعات میں حاضر ہوئے لیکن تمہارا دل غائب رہا۔ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے لیکن پیٹ حرام سے بھرتے رہے۔ یاد رکھو، اس وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور توبہ قبول کرنے والا پروردگار پکار رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ تو اے اسلامی بھائیو، جلدی کرو، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور چھپی ہوئی باتوں کی پوچھ گچھ شروع ہو جائے۔